اب مجھے نہیں پتا یہ باتیں مجھے تقریر میں کرنی چاہیے یا نہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی مفتی عبد المجید صاحب اور ان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ آستانے کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے اور آستانے نے ہمارا موقف نہیں سنا، اور جو ملتان سے فیصلہ آیا کہتے ہیں کہ حضور قبلہ مظہر سید کاظمی صاحب کی طرف سے نہیں آیا، وضاحت فرما دیں۔ حضرات مکرم گزارش ہے کہ وہ فیصلہ چونکہ بھائی قبلہ نے میرے سامنے تحریر فرمایا ہے، اس لیے مجھے تو اس میں کوئی اگر مگر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیصلہ انہی کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے آپ میں سے کسی نے وہ فیصلہ پڑھا ہے؟ اگر آپ نے وہ پڑھا ہے تو آپ غیر جانبداری سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ جی فیصلہ جی اتنا غلط ہے، اس میں دیکھیے یہ جملہ، یہ لفظ، یہ بات یہ بہت غلط کہی گئی ہے، اور اس سے مفتی صاحب کی عظمت میں، شان میں، مرتبے میں یہ فرق پڑا، اور لوگ باتیں بنائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مجھے اس فیصلے کا کوئی ایک جملہ، ایک لفظ ایسا دکھا دیجئے جس میں مفتی صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کی گئی ہو، ایک جملہ دکھا دیجئے۔ ان کے شاگرد یہاں سنگل لینے کے لیے یہاں موجود ہوں گے، ان سے وابستگان میں تو کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا کوئی ایک چیز تو دکھا دیں، کوئی صرف ایسا کوئی لفظ دکھا دیں جو کہیں کہ بھئی یہ مفتی صاحب کے مرتبے اور شان کے لائق نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ فیصلے میں یہ لکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی وہ اس طرف سے نہیں سنا گیا، تو بھائی میں تو خود فریقین کی باتیں سننے کے لیے کتنی بار رحیم یار خان آیا، یہاں پر کتنے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے، قرآن اٹھا کے بتائیں گے کہ میں آیا، میں نے خود سنا دونوں طرف کی باتوں کو۔ بھائیان قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے مفتی صاحب کو خود بلایا، اور ظاہر ہے کہ اس طرح طلب نہیں کیا کہ جناب آپ کہاں پھر رہے ہیں، آئیے میری بات سنیے۔ ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیے، دوپہر کا کھانا میرے ساتھ تناول فرمائیے، اور پھر ذرا باتیں کر لیں چندے۔ ہمارے گھرانے سے تو علماء کو ہمیشہ عزت دی جاتی ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہ سب کچھ ہو گیا، اگر یہ خیال ہے کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ کوئی تصدیق کر لے گا۔ آج کل تصدیق کرنا کوئی مشکل ہے، ایک فون ہی گھمانا پڑتا ہے۔ اگر وہ خود تشریف نہیں لا سکتے، کچھ ان کی مجبوریاں ہیں، مصروفیات ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، تو ایک فون کر کے دریافت کر سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ فیصلہ ملا ہے، میرے خیال میں فیصلہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، اور یہ میری فلاں بات نہیں سنی گئی، فلاں نہیں سنی گئی، آپ ذرا مہربانی کریں، اگر آپ کا ہے بھی صحیح تو اس پر نظر ثانی کریں۔ یہ کہنے میں کوئی حرج ہے؟ آج تک کتنا کئی ہفتے گزر گئے اس بات پر، آج تک ان کی طرف سے نہیں پوچھا گیا کہ جناب بتائیے فیصلہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک 7 پیجز پر، 7 صفحات پر، اور وہ 7 صفحات وہ بھی فول سکیپ، بڑے بڑے جو صفحات ہوتے ہیں ان پر ایک خط تحریر کیا گیا، جس میں ہم لوگوں کا نام لے کے ہماری پگڑی اچھالنے کی کوشش کی گئی، ہمیں الزام دینے کی کوشش کی، ہمیں برا بھلا کہا گیا۔ وہ آپ اور میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی وہ ابھی میرے موبائل کے اندر بھی اس خط موجود ہوگا، وہ میں ابھی دکھا سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ یعنی وہ اس خط کی ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ بول رہا ہے کہ اس میں ہمارے خلاف بغض بھرا ہوا ہے۔ اچھا وہ کس نے لکھا؟ ظاہر ہے مجھے غیب کا علم نہیں، میں اگر کہوں گا کہ جی انہوں نے لکھا تو ہو سکتا ہے یہ الزام ہو، یہ بہتان ہو، یہ غلط بیانی ہو، تو میں یہ الزام اپنے سر نہیں لیتا، لیکن میں مفتی صاحب کی ایک وضاحت جو انہوں نے خود وضاحت فرمائی کہ جی وہ خط فرماتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس خط کی جو وجہ ہے وہ کیوں لکھا گیا، اس کی وجہ وہ بھائیان قبلہ کا وہ فیصلہ ہے جو نیٹ پہ ڈالا گیا۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا اس فیصلے کا کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھائیں کہ جس میں مفتی صاحب کی شان میں گستاخی ہو۔ جب اس پورے خط کے اندر کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جس میں کوئی گستاخی کا، توہین کا، تضحیک کا پہلو نکلتا ہو، تو پھر یہ کہنا کہ وہ جو 7 صفحات کا جو خط ہے اور جس میں جناب ہم پر ہر قسم کا کیچڑ اچھالا گیا ہے، وہ چونکہ وہ خط آیا تھا تو اس کے جواب میں یہ آیا ہے، یہ تو خود اس بات کو، یہ ان کی وضاحت بتا رہی ہے
کہ ان کی سوچ کیا ہے اور ان کے زاویہ نظر کیا ہے. اس کے باوجود یہ الفاظ میں نے آج بولے ہیں، اس سے پہلے نہیں بولے تھے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ ذرا وضاحت کرتے ہوئے یہ سوچ کے کہ بھئی علماء کی شان ذرا بیان کی جائے، تو میں نے یہ ذرا چند جملے تعریف کے کہے. تو پہلے آپ بتائیے، اگر کوئی مثلا قرآن مجید کی آیت ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر اس میں آیت کا آخری حصہ چھپا دیا جائے، لا تقربوا الصلاۃ کہا جائے، نماز کے قریب مت جاؤ، تو یہ معاذ اللہ قرآن میں تحریف کے مترادف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کو الزام دینے والی بات ہوگی کہ اس نے تو نماز سے خود روکا ہے، نماز کے قریب مت جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ سیاق و سباق کو چھپا کر آدھی بات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو یہ علمی خیانت ہوتی ہے. اب وہ علمی خیانت کس نے کی؟ اب ظاہر ہے کہ میں نام لوں گا تو خامخواہ ایک نیا شر پیدا ہوگا، تو ہم نئے شر نہیں پیدا کرنا چاہتے، صرف اتنی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے وہ جو کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم و تعلم درس و تدریس میں مشغول ہیں، تو وہ اس میں مشغول رہیں. اس کے لیے تو ہم نے اس فیصلے کے اندر یہاں تک لکھا کہ ان کے مشاہرے میں ان کی جو تنخواہ ہے اس میں کمی نہ کی جائے تاکہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. تو میں آپ سب لوگوں کو یہاں پہ بذات خود چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر وہ خطوط نہیں پڑھے تو ذرا پڑھ لیں اور پھر غیر جانبدار ہو کر مجھے بتائیں کہ جناب ہم نے کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی اور ادھر سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہم نے جو نئی کمیٹی بنائی تو مفتی صاحب کا تو ہم سے مطالبہ یہ تھا کہ یہ 4 آدمی ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں وہ 4 آدمی نہیں ہیں. وہ 4 آدمی جن پر مفتی صاحب نے اعتراض کیا وہ نہیں رکھے ہم نے اس میں. مجھے وہ لوگ کہہ رہے تھے جی احتجاج کا حق تو ہمارا تھا جی، آپ نے ہماری نہیں سنی اور ہمیں نکال دیا کمیٹی سے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو اس وجہ سے کہ یہ فساد نہ بڑھے، یہ معاملہ خراب نہ ہو، اور یہ اس مرحلے پر کہ لوگ یہاں پر سوالات جواب کریں، اس مرحلے پر وہ خود لائے ہیں. ورنہ بڑی آسان سی بات تھی، بھائیوں قبلہ سے پوچھ لیتے، کسی سے پوچھ لیتے، اور اگر وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ بھائی قبلہ نے فیصلہ کیا ہے، تو اگر وہ اس سے اختلاف تھا تو بھئی آستانہ ہے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کچھ نہیں، تو وہ آ کے کہہ دیتے حضرت یہ فیصلہ جو ہے یہ تو ہمارے لیے مشکل کا سبب ہے، آپ مہربانی کریں، اس پر نظر ثانی کریں. کوئی بات تو کی ہوتی. اچھا جواباً انہوں نے مزید کیا کیا؟ یہ کیا کہ وہ لوگ جو ہمارے مخالف گنے جاتے تھے یا نہیں تھے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن گنے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے وہ ہمارے کیمپ کے لوگ نہیں ہیں، ان سے پینگے بڑھانا شروع کر دیا، ان کے پاس جا کے رابطے استوار کرنا شروع کر دیا. اور اب باقی سنی سنائی باتیں ہیں، اس لیے میں ان کی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کیا کہا جا کے کہ جی آستانے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور کیا نہیں ہے، وہ سنی سنائی بات میں نہیں کرتا. لیکن ان کے پاس جانا تو ایک حقیقت ہے نا، اس کا انکار کوئی کیسے کر سکتا ہے. تو جن ہمارے مخالفین سے ان کا اچھا پھر یہ کہ میں ان دوستوں کو بھی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، مہربانی کی اور ہم سے بات کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ فاصلے کم ہو گئے اور تعلقات استوار ہو گئے. کچھ اگر غلط فہمیاں تھیں تو وہ بھی دور ہو گئیں. اور اس میں اس کو کہتے ہیں کہ یعنی بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی اللہ کی یہ رحمت جو ہے یہ زحمت کے بھیس میں تھی جو ہمیں ملی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو ہم نے بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے خلاف کچھ نہیں کہا. اچھا پھر وہ فیصلہ آیا تو آستانے سے تو نہیں کہا انہوں نے، کسی اور سے عدالت میں پہنچ گئے، اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا. تو اب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا ان کے خیال میں فیصلہ وہاں سے نہیں آیا تھا تو عدالت میں جا کر اسٹے آرڈر لینے کا کیا مطلب ہے؟ اور مجھے معاف کیجئے میں یہ بات نہ کہتا، لیکن مجھے بہت سخت شکایت ہے کہ انہوں نے ہم بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے.
ارشد میاں کو جا کے ان کو کچھ اور کہانی سنانا شروع کر دی. میرے مرحوم بھائی سید سجاد سید کاظمی علیہ الرحمہ ان کے فرزند جاوید سید کاظمی کو جا کر کچھ اور کہانی ڈالنا شروع کر دی. تو ہمارے گھر میں فساد ڈالنے کی کوشش کی. یہ تو ابا قبلہ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ عنایت ہے کہ ہم بھائیوں میں ایک دوسرے کے لیے مروت ہے, محبت ہے, ادب ہے, طور طریقے ہیں, آداب ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو اس انداز سے نہیں لیا. لیکن بہرحال یہ چیزیں کھلتی تو ہیں. اور جو کھلا خط لکھا گیا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. اس کے بارے میں کیا وضاحت کروں؟ ان الزامات کے جوابات دینا شروع کروں جو مجھ پر لگائے گئے ہیں اس میں. اور جو پیر بھائی ہیں آستانہ اور مرشد کریم کے حق میں پوسٹیں کرتے ہیں تو ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور تو بھائی ظاہر ہے کہ اگر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں تو اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, ان کو تو نہیں روک سکتا دھمکیاں مت دیں. میں اپنے دوستوں کو یہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے. ہر مرحلے پر ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو منافقت بھی کرتے ہیں, جیسے آج کل ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا کہ جناب ووٹ کسی اور کو ڈالا ہے اور ہار کسی اور کو پہنا رہے ہیں. طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں زیادہ نہیں جانا چاہیے. اور پھر چونکہ معاملہ عدالت میں ہے, سب جوڈیشل ہے, تو اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے ذرا عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے اور تمام حقائق کھل کے سامنے آ جائیں. کچھ لوگ بہت زیادہ یہ بتانے کی کہ اصل قصور فلاں بندے کا ہے. میں نے کہا بھائی فلاں بندے کا ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بات تو اب مفتی صاحب کے اور ہمارے درمیان ہے نا. تو اچھا یہاں پر آپ کے سامنے اتنی دیر سے مفتی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, کیا ان کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کوئی نامناسب انداز اختیار کیا؟ تو اس لیے جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے سے کا بھلا چاہتے ہیں, ان سے کہیں کہ وہ یہ رویہ اختیار کر کے اپنے حق میں بھی اچھا نہیں کریں گے. جو وہ کھلا خط اگر نہ آیا ہوتا تو شاید وہ اتنی بری پوزیشن میں نہ ہوتے جتنے آج ہیں. ظاہر ہے کہ پیر خانے کو برا بھلا کہہ کے الزام دے کے اب کہنا اچھا نہیں لگتا کہ گالیاں دے کے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ جناب ان کی عزت بڑھے گی. کسی کے پیر خانے پر اگر کیچڑ اچھلتا ہے تو غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی ذات پر حملہ تصور کرے. لیکن اگر خود ہی وہ حملہ کرنے میں شامل نہ ہو لیکن حملہ کرنے والوں کو تھپکی دینے والا ہو, تو اب اس بارے میں کیا کہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رحم فرمائے.